بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے وجود میں 6 چیزیں رکھی ہیں۔ ان 6 چیزوں میں سے 3 چیزیں دوسری 3 چیزوں کی دشمن ہیں۔ ایک دن حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے کہ ان کے پاس 6 افراد تشریف لے کر آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جب 6 لوگ آئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے دیکھا ان میں سے 3 لوگ ایسے تھے جو نورانی چہرے کے مالک تھے، اور 3 لوگ ایسے تھے جو سیاہ چہرے کے مالک تھے۔ جو نورانی چہروں کے مالک تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف آ کے بیٹھ گئے، اور جو سیاہ چہروں کے مالک تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے بائیں سائڈ پر آ کے بیٹھ گئے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے نورانی چہروں والوں میں سے پہلے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں عقل ہوں، اللہ نے مجھے خلق کیا ہے، میں عقل ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہاری انسان کے وجود میں جگہ کہاں ہے، کہاں رہتی ہو انسان کے وجود میں؟ تو عقل نے کہا یا نبی اللہ میں انسان کے مغز میں رہتی ہوں، یعنی میں انسان کے سر میں رہتی ہوں، میری جگہ ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسرے نورانی چہرے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے کہا نبی اللہ میں مہر و محبت ہوں، عطوفت ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تم انسانی جسم کے کون سے حصے میں رہتی ہو، کہاں جگہ ہے تمہاری؟ تو اس نے کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتی ہوں، میری جگہ انسان کا قلب ہے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے نورانی چہرے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا میں حیا ہوں، میں حیا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا تمہاری جگہ کہاں ہے، کہاں رہتی ہو تم انسان کے وجود میں؟ اس نے کہا یا نبی اللہ میں انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں، میری جگہ انسان کی آنکھیں۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام متوجہ ہوئے ان سیاہ چہرے والوں کی طرف جو حضرت کی بائیں طرف بیٹھے تھے۔ تو پہلے سے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام نے کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں تکبر ہوں، میں کبر ہوں، غرور ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری جگہ کہاں ہے، کہاں رہتے ہو تم انسان کے وجود میں؟ اس نے کہا کہ میں مغز میں رہتی ہوں، میں انسان کے سر میں رہتی ہوں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا وہاں تو عقل رہتی ہے، تو تم کیسے وہاں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ جب میں آتی ہوں انسان کے وجود میں تو عقل چلی جاتی ہے، پھر انسان عقل سے نہیں سوچتا، بلکہ وہ اپنی انا میں اتنا مگن ہو جاتا ہے، غرق ہو جاتا ہے کہ اس کو عقل سے سوچنے کی توفیق نہیں رہتی، عقل اس کے پاس ختم ہو جاتی، عقل سے وہ نہیں سوچتا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے دوسری چیز سے جو سیاہ چہرے والی تھی اسے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں حسد ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا تمہاری جگہ کہاں ہے، کہاں رہتی ہو تم؟ اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میں انسان کے دل میں رہتی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا مگر اس میں مہر و محبت عطوفت نہیں رہتی؟ تو کہا یا نبی اللہ جب میں حسد انسان کے دل میں آتا ہوں تو مہر و محبت ختم ہو جاتی ہے، پھر انسان اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ بھی حسد کرتا ہے، اس سے برداشت نہیں ہوتا کہ کوئی اس کا قریبی رشتہ دار بھی ترقی یا کامیابی یا کامرانی حاصل کر سکے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے تیسرے سیاہ چہرے والے سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں طمع ہوں، لالچ ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے پوچھا کہ بتاؤ تمہاری جگہ کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ یا نبی اللہ میری جگہ آنکھیں ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ آنکھوں میں تو حیا رہتی ہے، عفت رہتی ہے، تم کیسے آنکھوں میں رہتی ہو؟ تو اس نے کہا یا نبی اللہ جب میں آتی ہوں حیا بھی ختم ہو جاتی ہے، عفت بھی ختم ہو جاتی ہے، میرا راج ہوتا ہے۔ تو طمع انسان کو لوگوں کی نظروں میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیشہ انسان کے وجود میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں، جنگ کرتی رہتی ہیں، اور جو انسان ان نورانی
اور پاک چہرے والی، یعنی عقل، حیا اور مہر و محبت کی مان کے چلتا ہے، وہ زندگی میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو حسد، جو غرور، جو طمع اور لالچ رکھتا ہے، وہ ذلیل و رسوا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سر جھکانے کا کیوں کہا کہ سر کو سجدے میں رکھو؟ کیوں؟ ویسے اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا کہ ایسے اشاروں سے نماز پڑھو، کیوں سجدے کا حکم دیا؟ اور کیوں اہل بیت علیہ السلام نے طویل سجدے کیے اور بتلایا کہ لمبے سجدے کرو؟ اس لیے تاکہ انسان کے اندر جو غرور اور تکبر ہے نا، وہ ختم ہو جائے۔ اور خدا نے بھی اسی لیے انسان سے سجدے کا کہا کہ جو تیرے اندر انا ہے وہ صرف میرے آگے جھکے، کسی کے آگے نہ جھک۔ تو سجدے کو سر کو جھکانا ہے تو صرف میری بارگاہ میں جھکا، میرے علاوہ کسی اور کے آگے سر جھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔